السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی ایک مرتبہ پیار و محبت سے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ 35 آیات ہم نے لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الحمدللہ تعالی پڑھ لیے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آیت نمبر 36 پڑھیں گے اور اس میں ایک عقیدہ بھی ہم بیان کریں گے، اور یہ بہت ہی اہم لیکچر ہے، تو کوشش کریں کہ اسے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو یہ چیز اچھی طرح ازبر ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ با محاورہ ترجمہ۔ پھر پسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ لفظی ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر ان دونوں کو پسلا دیا، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے جو، کانا، وہ دونوں تھے، فیہ، اس میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، اہبِطُوا، تم اتر جاؤ، بعضکم، تم ایک دوسرے، لبعض، بعض کے، عدوٌ، دشمن ہو، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا، إِلَى حین، وقت مقررہ تک، حین، وقت، إِلَى، تک، مدت تک۔ یہ تھا لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ اب تفسیر سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے چند طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص اس نعمت کا ذکر ہے جو ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے عطا ہوئی، یعنی ان کا جنت سے باہر تشریف لانا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان کو جنت سے باہر لایا گیا، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ تشریف آوری ہزاروں نعمتوں کا اصل ہے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ پچھلی آیتوں میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح نعمت تھیں، یعنی ان کا خلیفہ ہونا اور مسجود ملائک بننا وغیرہ وغیرہ، اور اس آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے جو بظاہر زحمت اور حقیقتاً رحمت ہے، کیونکہ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف نہ لاتے تو
تو جو آپ کی صلب میں کافر اور مومن تھے وہ کیسے جنت میں پیدا ہوتے؟ وہ تو ان کو دنیا میں پیدا کرنا مقصود تھا، پھر جو کافر تھے انہیں جہنم میں رسید کرنا تھا، اور جو مومن تھے انہیں جنت میں ساتھ لے کے جانا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری یہ 1000 نعمتوں کا اصل ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلی آیتوں میں دائمی نعمتوں کا ذکر تھا، یعنی خلافت وغیرہ، اور جنت کا داخلہ عارضی اور منقطع ہونے والی نعمت تھی جس کا اس سے پہلے ذکر ہوا۔ اب اس آیت میں اس عارضی نعمت کے ختم ہونے کے اسباب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ تفسیر شامل کریں گے ضیاء القرآن سے، حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پسلا دیا انہیں شیطان نے۔ باقی علماء نے بھی، باقی مفسرین نے بھی یہاں پہ تفسیر کی ہے، لیکن تفسیر ضیاء القرآن یہاں پہ جب میں پہنچا تو یہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس تفسیر میں بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی ہے قبلہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آپ ذرا دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر بے ساختہ یہ خیال پریشان کرنے لگتا ہے کہ کیا انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اجمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سلسلے کے متعلق کچھ عرض کرنا نہایت ضروری ہے۔ علامہ قرطبی نے بڑی عمدگی سے اس مشکل کو حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہم معصومون من الصغائر کلہا کعصمتہم من الکبائر اجمعہا، یعنی مالکی، حنفی اور شافعی مسلک کے جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکے تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی، جس سے ہدایت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا انبیاء کی طرف ایسی چیزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں، پھر ان امور پر انبیاء کی شدید ندامت اور استغفار بھی منقول ہے۔ ایسے میں مطلق عصمت کا قول کیوں کر ممکن ہے؟ اس شبے کے ازالے کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کوئی کام، کوئی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے، اور اگر عزم اور قصد مفقود ہو، یعنی قصد نہ پایا جائے بلکہ بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہے تو اسے گناہ نہیں کہتے، اور ایسے امور کا صدور عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے۔ اب آپ اسی ایک واقعے پر ذرا غور فرمائیں۔ قرآن حکیم کی تعبیر میں اس مسئلے کی نزاکت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہاں فرمایا ہے فَأَزَلَّهُمَا۔ اب آپ ذرا ذلتن کی لغوی تحقیق پر غور کیجیے۔ الذلت فی الاصل استرسال الرجل من غیر قصد، کہ بلا ارادہ پاؤں کا پسل جانا، اس کو ذلہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن نے بالکل اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم علیہ السلام سے یہ حرکت بھول سے ہوئی، اس کا عزم و ارادہ ہرگز نہ تھا۔ جب تک عزم و ارادہ مفقود ہو، یعنی نہ پایا جا رہا ہو، اس فعل کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا یہ آیت میں یا حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو ذرا دھیان رکھنا چاہیے کہ انبیاء کی طرف ایسا قول منسوب نہ کر دیں کہ کہیں اپنا ایمان ہی ہاتھ سے نہ دھو بیٹھیں۔ تو یہاں پہ آدم علیہ السلام تو
نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اس کی تفسیر فرمائی۔ اب چلتے ہیں دوسری تفسیر کی طرف، وہاں پہ بھی وضاحت بہت ہی عمدہ کی گئی ہے۔ اس آیت کے تحت بہت ساری اسرائیلی روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہم ان کی طرف نظر نہیں کریں گے، ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے سبب جنت سے نکال دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ وہاں کی بہاریں لوٹ رہے تھے، تو شیطان جو تھا وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے انہیں جنت سے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا تاکہ جنتی محافظین کی نظروں میں نہ آئے۔ وہاں وہ آدم کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، اے آدم و حوا، تمہیں تمہارے رب نے یہ گندم سے دور رہنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اگر تم نے اسے کھا لیا تو تم فرشتے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ اس پر اس نے جھوٹی قسم اٹھائی کہ ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پہ علامہ ابن کثیر اور علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، لیکن یہاں پہ بھی علماء نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ شیطان تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، پھر وہاں کیسے داخل ہوا؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عزت و تکریم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا، رہا چوری چھپے ذلت امیز طریقے سے جانا تو یہ ممتنع نہیں۔ کئی لوگوں کا داخلہ کسی جگہ ممنوع ہوتا ہے، مگر وہ چوری چھپے داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جنت پہ تو فرشتوں کے پہرے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ شیطان اس میں چوری چھپے داخل ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو شیطان جنت میں داخل نہ ہو سکتا، مگر چونکہ آدم علیہ السلام کا زمین پر بھیجا جانا مقدور تھا، اس لیے اس کے اسباب پیدا کیے گئے، اور شیطان کا چوری چھپے جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کرنا بھی انہی اسباب میں سے تھا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا ہوا تھا، جب وہ ان کے سامنے گیا تو انہوں نے اسے پہچان کیوں نہیں لیا اور اس کی باتوں میں کیوں آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، اور جنات مختلف ہیں، مختلف صورتیں شکلیں بنا لیتے ہیں۔ ممکن ہے ابلیس اس وقت کسی دوسری صورت میں آ گیا ہو، بیس بدل لیا ہو۔ اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اور مسئلہ عصمت انبیاء کرام، یہاں پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ یہاں سوال ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہیں، شیطان ان پر داؤ نہیں چلا سکتا، کیونکہ شیطان نے جنت سے نکلتے ہوئے خود کہا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ میں سب انسانوں کو گمراہ کر لوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہی ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ پکار کر گواہی دیتا ہے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے معصوم ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مطلقاً اطاعت کا حکم دیتا ہے، کیونکہ انبیاء کا جو بھی کام ہے وہ نیکی والا ہوگا۔ تو جب مطلقاً اطاعت کا حکم ہے تو ان سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ان سے کوئی خطا یا گناہ ہوا تو وہ بھی امت کے لیے نیکی بن جائے گی، اور اس طرح نظام درم برم ہو جائے گا۔ مطلقاً اطاعت کا حکم دیتی ہوئے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم کوئی رسول نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ حکم الہی سے ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کی مطلقاً اطاعت اس لیے لازم ہے کہ ان سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کوئی گناہ کر سکتے ہوتے
تو یوں ان کی ہر بات کی اطاعت لازم نہ کی جاتی بلکہ پھر یوں کہا جاتا کہ صرف جائز کام میں رسول کی اطاعت کرو، گناہ میں اس کی اطاعت مت کرو، مگر ایسا نہیں کہا گیا بلکہ اطاعت رسول کو مطلقاً لازم کیا گیا، اور یہ عصمت رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب انبیاء کی عصمت کا یہ عالم ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام پر ابلیس کا داؤ کیسے چل گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے، بلا شک و شبہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان اپنا داؤ نہیں چلا سکتا، اور نہ وہ شیطانی انگیخت پر کوئی گناہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں، مگر وہ سہو و نسیان سے معصوم نہیں، یعنی وہ بھول سکتے ہیں، اور گناہ اسے کہتے ہیں جو کام جان بوجھ کر مرضی مولا کے خلاف کیا جائے اور جان بوجھ کر حکم الہی کو توڑا جائے، جبکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا کہ گندم کے قریب نہ جانا، مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا۔ دراصل جب شیطان نے انہیں کہا کہ یہ گندم کا پھل کھا کر وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے، تو ان کے دل میں اس کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور وہ خواہش ایک دن غالب آ گئی، اور وہ بھول گئے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے انہیں روک رکھا تھا، تو انہوں نے بھول کر پھل کھا لیا۔ جس طرح روزہ دار پر کھانے پینے کی خواہش غالب آ جاتی ہے اور وہ بھول کر کھا پی لیتا ہے، اور بھول کر اس کا کھانا روزہ نہیں توڑتا بلکہ بھول کر کھانے والے روزہ دار کو حدیث کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود کھلایا، کیونکہ اللہ نے انہیں زمین کا خلیفہ بنانا تھا اور وہیں انہوں نے جا کر رہنا تھا، لہٰذا آدم علیہ السلام کے دانہ گندم کھانے سے ان کی عصمت میں فرق نہیں آنا۔ اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ البتہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ میں پسلانے کی نسبت شیطان کی طرف نسبت مجازی ہے، یعنی یہاں پہ یہ نسبت مجازی کی گئی ہے۔ یہ نسبت اس لیے کی گئی ہے کہ شیطان نے ہی انہیں قسم دلائی تھی کہ اس کے کھانے سے وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جائیں گے، جس سے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور اس خواہش نے غلبہ پایا اور اس پر نسیان طاری ہو گیا، اور آپ جو ہے وہ دانہ کھا گئے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہتے ہیں کہ بہار نے پھول کھلائے، حالانکہ بہار کوئی ذی روح ذی عقل و ارادہ چیز نہیں ہے، کیونکہ کوئی کام اپنی مرضی سے کرے، بلکہ یہ نسبت مجازی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بہار کے آنے سے پھول کھلا۔ اسی طرح فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کا معنی ہے کہ اس کی وجہ سے آدم بھولے، یعنی شیطان کی وجہ سے آدم علیہ السلام بھولے تھے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا تو وہ روتے کیوں رہے؟ اب یہ سوال ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے، تو اس کا جواب بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں، مقربین بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں، وہ اپنی بھول پر بھی اس قدر روتے ہیں جیسے ہم اپنے گناہوں پر روتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کے نوافل و مستحبات رہ جائیں تو بھی ان پر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، گریہ طاری فرماتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ بھی بڑی، اس کی ایک حکمت بھی یہ ہے، ان کا رونا اس وجہ بھی سے تھا کہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی بھول ہو جائے، بھول تو چھوٹی چیز ہے، اگر گناہ بھی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رو کر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یعنی جب آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی
انہوں نے اس درخت سے بھول کر کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا، تو اللہ نے فرمایا اے وہ لوگو جو آدم و حوا کی پشت میں ہو، اور اے ابلیس تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یعنی انسان اور شیطان کے مابین ہمیشہ دشمنی رہے گی، شیطان انہیں گمراہ کرے گا اور وہ شیطان پر لعنت کیا کریں گے۔ یا یہ معنی ہے کہ اے انسانوں تم وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی تمہیں وہاں جنت والا سکون حاصل نہیں ہوگا اور تمہیں وہاں زمین پر ایک مدت تک رہنا ہوگا، پھر قیامت بپا ہوگی اور دنیاوی زندگی کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ زمین پر آ کر بہت حیران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اذان دی۔ جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ محمد کون ہیں؟ کہا یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور بھی جنت والی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ اب شیطان کے مکر و فریب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی وہ اگرچہ گناہ کے زمرے میں نہیں ہے کیونکہ اس میں ان کی بھول کا دخل ہے، تاہم اس میں شیطان کی جھوٹی قسموں کا دخل بھی ہے تھا۔ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، یقین دلایا تھا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ جب وہ جنت میں اللہ کے پیغمبر پہ یوں کسی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ بھی جنت میں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم پہ اس کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے اندر یوں چلتا ہے جیسے خون، یعنی خون کی طرح ہمارے جسم کے اندر شیطان گردش کرتا ہے۔ اب اللہ کو بندے کا توبہ کرنا بڑا پسند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول کے صدور میں یہ حکمت بھی تھی کہ اولاد آدم کو توبہ کا طریقہ بتایا جائے اور انہیں سکھایا جائے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو اسے رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے، جیسے آدم علیہ السلام نے کیا۔ حدیث میں ہے کہ آپ 200 برس تک روتے رہے۔ دیگر بھی احادیث ملتی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں تفصیلاً بیان کی جائیں گی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بھول پہ توبہ کیسے اللہ نے قبول کی، کس طرح انہوں نے وسیلہ پیش کیا، انشاءاللہ اس کے بھی دلائل اگلی آیت میں بیان کیے جائیں گے۔ آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا۔